आज 9 ज़ुल्हज्जा दूसरा दौलत का बादशाह जुमा यौम अरफा जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो, ये रिश्तेदार अमीर होने की वजह पूछेगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़ुल्हज की 9 तारीख जुमा के दिन का वो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज ये वजीफ़ा वो लोग पढ़ेंगे जो रिज़्क़ की वजह से परेशान रहते हैं। आज तक जिन पैसों के लिए, जिस नौकरी के लिए, जिस मनपसंद शादी के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आज ज़िलहज्जा की 9 तारीख जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। वो पैसा, वो रिज़्क, वो दौलत खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। ये दिन बड़ा ही बाबरकत दिन है, बड़ा ही मुबारक दिन है। ये दिन कबूलियत का दिन है। ये दिन अल्लाह करीम से मांगने का दिन है। ज़िलहज्जा का महीना साल में एक बार आता है और ज़िलहज्जा की 9 तारीख जुमा का दिन भी साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और जो बंदा भी इस मौका से फ़ायदा उठा लेता है वो अपनी बंद तकदीर के तालों को खुलवा लेता है। जो बंदा इस मौका की कदर कर लेता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कभी दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ती। अगर आप भी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ लें। आज के इस ख़ास वजीफ़े से आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती सब कुछ दूर हो जाएगा। जिनके कारोबार बंद हो रहे हैं या बिल्कुल ठप हो चुके हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, दिन रात मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद भी सुकून नाम की कोई भी चीज़ नहीं रही, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अता फरमाएगा। आज अगर आप फ़कीर बनकर रब करीम के सामने हाथ फैलाकर 1 लाख मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 70 लाख से नवाजेगा। आज का दिन, आज की रात इतनी कबूलियत वाली है कि जो बंदा भी मंगता बनकर, भिखारी बनकर मांगेगा, उसकी तकदीर संवर जाएगी, उसके नसीब चमक जाएंगे, उसके सितारे रोशन हो जाएंगे। अगर आज कोई बेरोज़गार है, किराए के मकान पर रहता है, घर में फाके हैं, गुर्बत है, ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। अल्लाह गैब से नवाजेगा और बेहतरीन नवाजेगा। अल्लाह करीम जब देने पर आता है तो ना शक्लें देखता है और ना ही आमाल देखता है, छप्पर फाड़ कर अता फरमा देता है। जब अल्लाह की गैबी मदद आती है तो याद रखिएगा कि आपका दुश्मन भी वसीला बनकर आ जाता है, क्योंकि ये वजीफ़ा अल्लाह वालों का बताया हुआ है। आपने बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरतीब और तरीके से बताया जाएगा। आपने दुनिया भर के तमाम काम काज छोड़कर आज ये छोटा सा वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। अब चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख जुमा का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख दूसरे जुमा के दिन ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे। अब अमल क्या है? आज 9 ज़िलहज्जा जुमा के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। नीयत आपने कैसी करनी है? मिसाल के तौर पर आप रिज़्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं,
آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے ان تمام مقاصد کی اس طرح سے نیت کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام یا وہابو یا رزاقو ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والے، بہت زیادہ دینے والا، رزق کو بے شمار کرنے والا، خزانوں سے جولیاں بھرنے والا، اور یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ یہ سورت کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ تو ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔ ذوالحجہ کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جس طرح رمضان کو، شب برات کو، شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، آپ 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔
میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن سورہ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج تک 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہیں کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں وقت کتنا لگ جائے گا؟ دوستو، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت میں سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی آج خود ماریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے، میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 9 ذوالحجہ جمعہ کے دن لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔